دیکھیں حضرت سچی بات ہے کہ نیکی کے اخروی فوائد تو ہیں ہی. جی. عام بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، تو کس کس طرح ہوتے ہیں، اس بارے میں ارشاد فرما دیں. حافظ صاحب قبلہ، جب بھی بندہ نیکی کرے نا، پہلے تو یہ ہے کہ کرے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. واہ. اور جب اللہ کے لیے کرے گا نا، تو جہاں پر اخروی فوائد کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی فوائد بھی عطا فرمائے گا. میں آپ کے سامنے 3 سے 4 آیات وہ پڑھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، 14واں سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. فرمایا جو نیکی کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی بھلائی رکھی گئی ہے. اب اس کے اندر اگر آپ تفاسیر کی طرف دیکھیں تو مفسرین نے صراحتاً یہ لکھا ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرماتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا نا، تو لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور لوگ انہیں اپنے پاس بلانا اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 14واں سپارہ ہی ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو. لیکن فرمایا کہ اگر زندگی وہ اچھی گزارتے ہیں، نیک صالح اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. فرمایا کہ ہم انہیں پکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. اب اس کے تحت بھی مفسرین نے یہ لکھا کہ نیک اعمال کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق حلال کے اندر بھی برکت رکھ دیتا ہے. نیک اعمال کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اور پرسکون اور پکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. اسی طرح آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، وہ مشکل کے اندر آسانی کو تلاش کرتا ہے کہ مشکلات آ گئی ہیں تو مجھے کوئی آسانی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کر لیتے ہو نا، تو میں تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دوں گا. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ہر بندہ اس موجودہ دور کے اندر کسی نہ کسی مشکل کے اندر ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، ایک تو یہ کہ لوگ آسانی پیدا کریں، تو وہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں بندہ اڑ جاتا ہے. لیکن اگر اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا نا، تو ساری دنیا بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اور پھر اسی طرح اسی سورہ میں 28ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو نا، تو میں تمہارے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دوں گا. یعنی کہ ہر بندہ کسی بور کے اندر اگر پھنس چکا ہے، وہ نجات تو چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی نجات چاہتا ہے، وہ آخرت کے اندر بھی نجات چاہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر تقوی اختیار کر لیتے ہو نا. اور قبلہ حافظ صاحب، تقوی ایسی چیز ہے، اور صبر، اس پر میں اس لیے تھوڑا کلام کرنے لگا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ احباب یعنی کہ لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو معاملات ہوئے، تو جو مخالفت کے اندر لڑنے والے تھے نا، جو یعنی کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں تھے، ان کے ایک جنرل نے خود یہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یار پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جو مسلمان ہیں انہیں ہم ختم کر دیں گے فلسطین کے، لیکن ہم ختم نہیں کر سکے. یہ کس وجہ سے؟ یعنی کہ انہیں اس قدر مضبوطی ملی اور اس قدر وہ ڈٹے رہے اتنا نقصان کرنے کے باوجود بھی. تو اس نے کہا کہ قرآن کی نا ایک آیت ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو نا، لا یضرکم کیدہم شیئا. فرمایا کہ آپ کو پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو آپ یہ ہے کہ آپ اگر صبر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تو یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی نصیب فرمائے گا، اور دنیاوی اتنے فوائد کہ جہاں پر آپ کی سوچ کا اختتام ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے آپ کو برکت نصیب فرمائے گا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا